السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہن نے پوچھا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے تو بستر پہ لیٹے لیٹے ہی اگر درود شریف چاروں کل اور جو صورتیں وغیرہ یاد ہے وہ صورتیں پڑھ لے تو کیا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بستر پہ لیٹ کر کے ہمیں درود شریف چاروں کل وغیرہ آیت الکرسی ہے، یہ ساری چیزیں جو لوگ پڑھتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے، اور رات کے وقت ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا واچ کیجئے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری ہے جو آپ کو دینا چاہوں گا۔ دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کے وقت جو ہے سونے سے پہلے جو کام ہے وہ کرنے کا ہمیں بتایا ہے، اور یہاں تک کہ صرف بتایا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے بستر پہ جانے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو بناتے، وضو بنا کر کے بستر کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیا کرتے تھے، پھر بستر کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، اپنے ہاتھ کے اوپر دم کرتے اور سر سے لے کر کے اپنے پورے بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے ہے، امت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ انسان جو ہے اپنے دن کی تھکاوٹ، پریشانیاں، جادو، نظر بد وغیرہ ان چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے، رات بھر فرشتوں کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ رات بھر فرشتوں کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ عمل اللہ کے رسول کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امت کو بھی سونے سے پہلے یہ عمل ضرور کر لینی چاہیے۔ سونے سے پہلے کی کچھ مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ کو بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ بیٹھتے، قبلہ رو ہو کر کے یہ سارا عمل کرتے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بستر پہ لیٹ کر کے اگر کریں تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو آپ کو صاف صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بستر پہ لیٹ کر کے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ چاروں کل وغیرہ بیٹھ کر کے پڑھ لیا اور بستر پہ لیٹے، نیند نہیں آ رہی تو وہ سبحان اللہ، درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بستر پہ لیٹے لیٹے بھی درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے تو یہ جائز عمل ہے، کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے تسبیحات ہے، درود شریف وغیرہ ہے، آپ بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے کلام کی بات آتی ہے، کلام اللہ کی بات آتی ہے، قرآن پاک کی بات آتی ہے، وہاں پہ علماء کرام احتیاطاً فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے قبلہ رو، جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذکر میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں نا، اچھے طریقے سے اچھا لباس پہنے، قبلہ رو ہو کر کے 2 زانوں بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی بستر پہ لیٹے لیٹے ہی آیت الکرسی ہے، چاروں کل وغیرہ اگر پڑھ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، گناہ نہیں ہوگا، اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن مستحب اور بہتر طریقہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آپ بستر پہ لیٹ کے نہیں
نہیں بلکہ بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی یہاں پہ؟ ہاں، لیٹے لیٹے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو احتیاطاً علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اپنے قدم کو موڑ لیں، دونوں گھٹنے کو اوپر کر دیں، پیر کو موڑ کر کے جتنا دیر اللہ کے کلام کو پڑھیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے ویسے بھی پڑھ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والوں کا مقام الگ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، تو ادب کا احتیاطاً ادب کے لیے آپ بیٹھے بیٹھے کریں، اگر لیٹے لیٹے بھی کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور درود شریف ہے، جیسے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کوئی بھی تسبیحات ہے وہ لیٹے لیٹے، یا درود شریف بھی پڑھ رہا ہے تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضرت حافظ وسیم صاحب سے سنا کہ بستر پر لیٹ کر کلمہ شریف، درود شریف یا چاروں کل، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ چاروں کل بستر پر لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، احتیاطاً یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ بیٹھ کر کوشش کریں کہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر آپ سو کر بھی پڑھتے ہیں تو اپنے دونوں پیر کو سمیٹ کر پڑھنے میں احتیاط ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے بھول سے دونوں پیر کو نہیں سمیٹا، یوں ہی آپ کا دونوں پیر جو ہے نا مطلب پھیلا ہوا ہے اور آپ سو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ بھی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آیت الکرسی پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ رات بھر فرشتے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صورت مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ بھی ضرور کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔